أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اور ہم نے ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی جو ہم نے انہیں دی تھی، بلا شبہ ہم سچے ہیں. یہ سورہ انعام کی 146 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں حلت اور حرمت کے متعلق تفصیلی بیان تھا کہ اس سے پہلے سے 2 رکوع سے تقریباً یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین عرب نے جو چیزیں اپنے طور پر وہم پرستی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جن کو حلال قرار دیا تھا اس کو حرام کر لیے تھے، اور جن کو حرام قرار دیا تھا اس کو حلال کر لیے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا وہ کھانے والے کے کھانے میں جسے وہ کھائے کہ سوائے ان 4 چیزوں کے کہ وہ مردار بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے غیر کے نام پر پکارا گیا ہو. یہ 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر ایک بات بتا دی گئی تھی، اور پھر ساری تفصیلی بات چیت اس میں جو ہے آ گئی تھی کہ اور کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے. اس کا تذکرہ احادیث کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی. اس آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ چوپایوں کی حلت و حرمت کے سلسلے میں قرآن نے جب ان 4 چیزوں کو مستثنیٰ کر کے تمام مویشیوں کو جو حلال ٹھہرایا تھا، تو اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ 4 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ملت میں حرام تھی، اور اس میں جو کچھ بھی رد و بدل ہوا وہ رد و بدل و مشرکین عرب کی اپنی بدعات کی وجہ سے ہوا تھا. شریعت خداوندی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن کی یہ بیان سے یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر یہ 4 چیزوں کے علاوہ یہودیوں پر بھی کچھ چیزیں حرام ہیں جو یہودی جو ہے نہیں استعمال کرتے تھے اس وقت بھی جب عہد نبوی میں. تو یہودیوں پر جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ 2 پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی. اس میں سے ایک جو ہے چیز جو تھی وہ ہر قسم کے ناخن والے جانور. ناخن والے جانور کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جن کے پنجے جو ہے جس کی انگلیاں ملی پھٹی پھٹی نہ ہو اور جدا جدا نہ ہو، یعنی پھٹی پھٹی ہو، جدا جدا نہ ہو، ایک ساتھ ملی ہوئی ہو، الگ الگ نہ ہو. تو وہ سارے جانوروں کو ناخنوانے جانور کہتے ہیں، اور پرند کہتے ہیں. اس میں اونٹ بھی شامل ہے، گائے بھی شامل ہے، بکری بھی ہے، اور جو ہے شتر مرغ بھی ہے، خاص بھی ہے، بطخ بھی ہے. یہ ساری جو ہے جانور اور پرندے جو تھے جن کی انگلیاں پھٹی پھٹی اور جدا جدا نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حرام کر دیا تھا، یہودیوں پر. یہ سارے جانور اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اچھی، پاک اور طیب تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اوپر جو ہے یہ چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا، سوائے وہ چربی کے جو نکل نہیں پاتی، جو ہڈیوں پر لگی ہوئی ہے، جو پیٹھ پر لگی ہوئی ہے، جو آنتوں پر لگی ہوئی تھی، وہ چربی استعمال کر سکتے تھے. ورنہ چربی الگ سے جو ہوتی ہے وہ گائے اور بکری کی چربی بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے اوپر حرام تھا. اور وہ سارے جانور جو ہے جن کو ناخن والے جانور کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کو گنوایا ہے، تو وہ سارے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. یہ کیوں کیا تھا؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے واضح فرمایا کہ وہ 2 چیزیں بنی اسرائیل پر اس وقت حرام کی گئی تھی جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور سرکشی کرتے کرتے انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی. ورنہ اس سے پہلے یہ چیزیں ان پر حرام نہیں تھی.
یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ تو یہود کے اوپر جو چیزوں کو حرام کیا گیا تو اس وجہ سے کہ ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی تھی، اس کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ یہود پر بعض اور چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ چیزیں فی نفسہ ناپاک تھی، حالانکہ ایک اصول جو ہے یہ بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو چیزیں ناپاک اور نجس ہے، خراب ہے انسانی جسم اور انسانی روح کے لیے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور چیزیں پاک اور طیب اور اچھی ہے اور بہترین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ وہ اس وقت بھی یہی قانون تھا، لیکن چونکہ یہودی سرکش زیادہ ہو گئے تھے، انہوں نے جو ہے اپنی من مانی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید پابندیاں لگا دی تھی۔ تو وہ ایک پابندی یہ بھی تھی کہ ان کو جو ہے جو چیزیں، بہت سی چیزیں جو ناپاک نہیں تھی فی نفسہ اپنی ذات میں، وہ اصلاً پاک ہی تھی، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر شریعت میں سختی کر دی گئی تھی۔ یہ ایک عارضی حکم تھا، مستقل حکم نہیں تھا، جو ان کے فساد مزاج کے پیش نظر کر دیا گیا تھا۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو اس کے کسی مرض کے سلسلے میں ڈاکٹر اس کو دوائیں بھی تجویز کرتا ہے، اور پھر کچھ ایسی چیزوں کو اس سے پرہیز بتا دیتا ہے جو باضابطہ اچھی صالح چیزیں ہوتی ہیں، غذائیں، گوشت مت کھاؤ یا اور کوئی ایسی چیزیں مت کھاؤ، مت استعمال کرو کہتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی، لیکن اس کی مرض کی وجہ سے اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر بھی اس کو ان چیزوں پر پابندیاں لگاتا ہے، وہ ساری چیزوں سے پرہیز کرواتا ہے۔ جبکہ قرآن کی شکل میں ایک دائمی شریعت کا نزول ہو رہا تھا، تو اس میں تمام عارضی پابندیوں کو ختم کر دیا گیا، اس لیے ان تمام پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اب حرام قرار دے دیا، اور صرف جو خبیث اور ناپاک چیزیں تھیں اس کو جو ہے حرام قرار دیا، اور دوسرے ساری چیزیں حلال قرار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو حلال فرمایا جو چیزیں اچھی تھیں، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس میں فرما دیا گیا سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ یہ ساری جو پاک اور اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ امت کے لیے حلال قرار دیں، اور جو چیزیں ناپاک اور گندی ہیں اور انسانی جسم اور اس کی روح کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ حرام قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی، اور آپ کو وہ ساری تفصیلات بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی جو حدیث کہلاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرما دیا گیا جو یہودی جو تھے، ان کے اوپر کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عارضی طور پر جو چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اب امت محمدیہ ان تمام چیزوں کو پھر سے حلال قرار دی، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی شریعت قیامت تک آنے والی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے تمام چیزیں جو ناپاک ہے اس کو حرام قرار دے دیے، اور جو چیزیں اچھی اور طیب تھی اس کو حلال قرار دے دیے، اور ان کی یہ سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ جو ہے پابندی عائد کی گئی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ چھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنے احکامات واضح کر دیے گئے، ساری باتیں ان کے سامنے کھول کھول کر رکھ دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں ماننا چاہتے، آپ کو چھٹلاتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا جو ہے بڑی رحمتوں والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کی وسعت ہی کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ ان سے کہہ دو کہ عذاب سے وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کو ایک مہلت دی گئی ہے، موقع دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی، وہ مجرمین عذاب تو آ کر رہے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ یہ مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے،
اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ کہو تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، تو تم محض گمان پر چل رہے ہو اور اٹکل کی باتیں کر رہے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہ مشرکین کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم ان تمام چیزوں کو حرام اپنے اوپر نہیں کر لیتے تھے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، وہ تو ہم کو روک دے سکتا تھا۔ ولا حرمنا من شیء، کوئی بھی چیز ہم حرام نہیں کر لیتے اپنے اوپر، اور کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قسم کی جھوٹی باتیں اس سے پہلے کے لوگ بھی کرتے آئے تھے۔ ان سے کہو کہ ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تیر تکے چلا رہے ہیں، ظن اور گمان اور تخمین کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس صحیح اور بنیادی علم کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو جو بنایا ہے اس میں کچھ علت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو جو قائم کیے ہیں، وہ لوگوں کو زبردستی اسلام پر لے آنا، لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے اور ان کی آزمائش ہو جائے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہو دلوں میں اتر جانے والی حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جبر و کرہ اور زبردستی نہیں کرنا چاہتے کسی پر بھی۔ وہ تو آزادی دے کر رکھیں، کیونکہ آزمائش اور امتحان ہونا تھا۔ آزمائش اور امتحان کے لیے آزادی چاہیے تھی، ارادے اور اختیار کی آزادی کے بغیر آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر زبردستی سب کو ہدایت پر لے کر آیا جاتا تو پھر آزمائش کہاں سے ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو پھیر دے سکتے ہیں، دلوں میں اتر جانے والی حجت پیش کر کے ان کو ختم کر دے سکتے ہیں، ان کو ہاتھ پکڑ کر لا کر ان کو ہدایت کے راستے پر چھوڑ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ خیر و شر کے راستے بتلا دیے گئے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی گئی، نبیوں کو بھیجا گیا، سلسلہ شروع سے چلتا رہا، اور ہزاروں انبیاء کرام آئے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے تاکہ آزمائش ہو اور لوگ اپنے اختیاری تمیزی سے جو چاہیں اس کو اختیار کریں۔ وہ اگر اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں گے اور صحیح راستے پر چلیں گے تو پھر ان کے لیے زبردست نعمتیں جنت کی شکل میں تیار ہے، اور اگر وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو پھر جہنم کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ ان سے کہو اپنی گواہی کو لاؤ جو اس بات کی شہادت دیں، اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، پھر اگر وہ شہادت دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا ہم اثر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی شہادت علم کی بنیاد پر دی جانی چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ لاؤ شہادت، تم جو باتیں کر رہے ہو، تم جو بکواس کر رہے ہو اور تم جو شرارتیں کر رہے ہو، جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام قرار دیتے ہو، اور اپنی من مانی زندگی گزارتے ہو، اور اپنے بیجا رسومات اور بےہودہ خیالات کو شریعت کی حیثیت تم نے جو دے کر رکھی ہے، تو اس کا کیا علم ہے تمہارے پاس، کیا بنیاد ہے، کیا دلیل ہے؟ ان سے شہادت مانگو، ان سے گواہی مانگو، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں، جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسا کہ انہوں نے دنیا میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو تم ان کی شہادت کی تصدیق نہیں کرنا، تم ان کی بات نہیں ماننا، کیونکہ وہ جھوٹے لوگ ہیں اور وہ باطل پر ہے، ان کی ساری باتیں، ان کی ساری شہادتیں بے وزن ہیں، اور ان کے پیچھے مت چلو۔ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے کی کوشش مت کرو، ان کی اتباع مت کرو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری بات کو نہیں مانتے، ہمارے حکموں کو ٹھکراتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا ہم اثر ٹھہراتے ہیں۔ یہ ان کا گناہ اور جرم ہے کہ
کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور اپنے رب کے برابر جو خالق کائنات ہے، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ساری چیزوں کے انتظامات وہی کرتا ہے، اس کے برابر وہ مخلوقات جو کمزور اور عاجز مخلوقات ہیں اس کو شریک ٹھہراتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ان کا جرم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔